الله أكبر الله أكبر. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج 3 رجب 1435 ہجری مبارکہ اور 2 مئی 2014 عیسوی کا یہ پروگرام مکتب الدعوہ و توعیت الجالیات عنیزہ کے زیر اہتمام آپ دوستوں کے سامنے منعقد کیا گیا اور محترم شیخ عبد الماجد صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل
کا یہ موضوع لے کر میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے رب کائنات اس پر مجھے بھی، آپ دوستوں کو بھی، اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے رب کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اصل چیز عمل ہوا کرتی ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن اگر اس پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ سننے اور سنانے کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر اس پڑھنے اور پڑھانے کا، سننے اور سنانے کا صرف یہیں تک فائدہ رہے گا، لیکن آگے جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ ایک شخص اس کو پتا ہے کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، ان کی رکعتیں اتنی ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ان رکعتوں کا یاد کرنا، نمازوں کے ٹائم کا یاد کرنا، نمازوں کے اوقات کا حفظ کر لینا اس کے کام۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آپ دیکھیں جہاں پر بھی فرائض کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد جو پہلا ہی سبق شروع ہو جاتا ہے، پہلا ہی چیپٹر سامنے آ جاتا ہے ایک مومن مسلمان بندے کے لیے، وہ کیا ہے؟ عمل صالحہ، نیک اعمال۔ اور وہ عبادات جو رب کائنات نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں۔ تو بہرحال آج جس موضوع پر آپ دوستوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل، اور یہ میں اس لیے آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کا شوق پیدا ہو جائے، قرآن مجید کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا، اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو رب کائنات نے احکامات اس امت محمدیہ پر نازل کیے ہیں، ان پر چلنے کا ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، اور جن چیزوں سے رب کائنات نے روکا ہے، جو منہیات ہیں، ان سے بچنے کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، اور جس طرح رب کائنات چاہتے ہیں ہم اسی طرح پھر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا
دیوان پڑھ کر دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کر دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کر دیکھو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید حقیقت یہ بات ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت اتر جاتی ہے، قرآن کو پڑھنے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو الفت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شخص، اس شخص کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن میں یہ اپنے رب کی اس کلام، اس کتاب کی تلاوت نہ کرے، پھر اس کو سکون، اطمینان اور راحت کسی اور چیز میں نہیں ملتی سوائے اللہ کی کلام میں۔ تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس میں اپنے احکامات کو نازل کیا ہے، عبادات کے بارے میں خبر دی ہے، وہیں اس کتاب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سکون، اطمینان، راحت اور بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ کون ہے جو اس کی طرف آئے، کون ہے جو اس کو پڑھے، کون ہے جو اس کو سمجھے۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن سے منہ موڑ کر تم کہاں چلے جاتے ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے سمجھنے کی، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہدایت کی، اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، جو اس قرآن کی پیروی کرے گا، اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو رب کائنات نے اپنے احکامات نازل کیے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو ایسا شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی یہ کسی بدبختی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور جو ایمان و یقین کے طالب ہوں اور ہدایت و رحمت کے محتاج ہوں، سکون و سکینت کے متلاشی ہوں، مصائب و آلام اور رنج و غم میں مبتلا ہوں، بیماریوں و پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور ان کی زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں پھنسی ہوئی ہو، اور جو بھوک و افلاس کے عذاب میں مبتلا ہوں، امن و سلامتی سے جو لوگ محروم ہوں، جو خوشحالی کو ترستے ہوں اور آسودگی کے پیچھے ہوں، در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہوں، اور ذلت اور رسوائی جن کا مقدر بن چکی ہو، ایسے لوگ قرآن مجید
فرقان حمید کا فرمان کان لگا کر سنیں۔ ایسے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام سنیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور لوگوں مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اے پریشانیوں میں ڈوبے ہو، اے ذلت و رسوائی کے اندر گھرے ہو، اے رنجو علم کے اندر مبتلا لوگو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اور اگر تم قرآن کو چھوڑو گے، قرآن سے منہ پھیرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت میں شعلے مارتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے وہ جھونک دیے جاؤ گے۔ بس پلٹ آؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس کتاب کی طرف آنا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اگر تم قرآن کی طرف لوٹ آئے، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی طرف تم آ گئے، اور جو قرآن تم سے کہتا ہے اس کے مطابق تم نے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیا، تو یہ حقیقت ہے پھر رحمت سے نوازے جاؤ گے، پھر رحمت سے نوازے جاؤ گے، اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور پھر آخرت میں لامحدود نہ ختم ہونے والی خوشیوں کے اندر، نعمتوں کے اندر، اللہ کی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ بس اے عقل رکھنے والوں، ذرا سر جوڑ کر بیٹھو اور ذرا غور و فکر کرو کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا ذلت یا عزت اور افتخار اچھا ہے؟ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں سوچ لو کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا پھر عزت اور افتخار اچھا ہے؟ کیا آخرت میں شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، دہتی ہوئی جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے بہا نعمتوں والی جنت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ اب گیند تو آپ کے کورٹ میں ہے، اب یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ دونوں میں سے کس چیز کو تم اختیار کرتے ہو، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ اور اس کے اندر فلاح پا جاؤ۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید حقیقت میں وہ کتاب ہے کہ جس پر چل کر انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس رات کے اندر یہ نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں کی سردار بنا دی گئی، اور اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا اس رات کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور خود رب کائنات اس لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر کوئی رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے جی؟ الف شہر، 1000 مہینہ. 1000 کو درمیان میں رکھ کر ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. 1000 کو درمیان میں رکھیں، 12 کو سائڈ پہ رکھ کر تقسیم کر دیں تو کتنے سال بنیں گے؟ تقریباً 83 سال سے کچھ زیادہ بن جائیں گے جی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا اس کی فضیلت کے بارے میں. تو بہرحال جو آیت مبارکہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک واعظ آ گیا، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اللہ اکبر. وہ نصیحت کیسی ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس نصیحت کے اندر تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اس قرآن میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا رب نے علاج رکھا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کے نزول کے بعد، اس رحمت کے آ جانے کے بعد، فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوش ہونا چاہیے. ان کو اتنی بڑی نعمت آنے کے بعد ان کو خوشی منانی چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ رب کی طرف سے ہمارے پاس ایک رحمت آئی ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمام وہ چیزیں جن کو یہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ خوشی بہتر ہے، اس سے یہ قرآن بہتر ہے، اس سے رب کا یہ فرمان بہتر ہے، اس سے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نازل کردہ رحمت بہتر ہے جی. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ قرآن جہاں ہدایت ہے، یہ قرآن جہاں رب کی کتاب ہے، یہ قرآن جہاں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے، اس میں مسلمان بھی ہے اور اس کے اندر کافر بھی ہے، ان کے لیے یہ سیدھا راستہ متعین کرنے والی ایک کتاب بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح مسلمان بندہ اس کی تلاوت کر کے، اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوتا ہے، اسی طرح ایک کافر اس کو پڑھ کر ہدایت کے راستے پر آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر آپ دنیا کی اخبار میں رہتے ہوں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور نصرانیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہیں، کفر و شرک کی زندگی کو چھوڑ کر اسلام والی زندگی میں، ایمان والی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور کتنا ہی افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ ہی اسلام کے قلعہ میں کھولی ہے، اسلام کے گھر میں کھولی ہے، وہ اسلام اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور کہتے کیا ہے؟ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہتے سمجھ میں نہیں آتا. ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک غیر مسلم قرآن کو پڑھے، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ کفر و شرک کی زندگی چھوڑ کر ایک اسلام والی زندگی میں آ جاتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ان بیچاروں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ مولویوں نے ان کو دھوکہ دیا ہوا.
کہ قرآن تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، قرآن تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو 18-20 علوم چاہیے۔ اب وہ جب وہ سوچتا ہے 18 اور 20 علوم اس کو سیکھنے کے لیے چاہتے، وہ کہتا ہمارے پاس کہاں یہ ٹائم ہے۔ یہی بات ہندو کا پنڈت کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، تم ہمارے پاس آیا کرو اور ہم تمہیں گیتا پڑھائیں گے، ہم تمہیں جو ان کی ہندوؤں کی کتابیں ہیں وہ ہم تمہیں جو سنا دیا کریں گے۔ یہی بات ایک نصرانی کا کنیسے میں بیٹھنے والا پادری کہتا ہے کہ انجیل تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، ہمارے پاس آیا کرو، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ اور یہی بات آج کا مسلمانوں کا امام کہے، ان کا پیشوا کہے، ان کا استاد اور قاری کہے کہ قرآن تمہارے سمجھ میں آنے والا نہیں، تمہیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس آیا کرو، ہم تمہیں بتا دیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائیوں کی جماعت انجیل پڑھ رہی ہے اور آیات آئیں جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو ہاتھ رکھ لیا اوپر اور آگے چلتے بنے، کہا یہ ہاتھ اٹھاؤ، جو نیچے ہے وہ بھی پڑھو۔ گویا کہ وہ اپنی کتاب کو بدلتے تھے، اس کے معنی کو بدلتے تھے، اس کے مطالب کو بدلتے تھے، اور یہی چیز آج مسلمانوں میں ہے۔ لوگ بیچارے جو کبھی قرآن کو کھولتے نہیں اور کچھ لوگ صرف تلاوت تک محدود ہیں، ان کو یہ خود بتلاتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک ہمارے دوست وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مسجد تھی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا کا تو مجھے پتا نہیں، پاکستان کے نصاب میں کتاب ہے اسلامیات، اس میں کچھ سورتوں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ بچوں کو کسی کتاب کے ساتھ تعلق زیادہ قائم ہو جاتا ہے، تو اس نے جب وہ اسلامیات پڑھی تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہاں تو چند آیتیں ہیں، چند چھوٹی چھوٹی سورتوں کا ترجمہ ہے، کیوں نہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کا ترجمہ پڑھوں۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، وہ اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب یہ قرآن کا ترجمہ تو مجھے پڑھا دیں۔ وہ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں۔ 2-4 مرتبہ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے شوق ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا۔ ارے نہیں نہیں، تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا دیکھو اگر تم نے ترجمہ پڑھا تو بھابھی بن جاؤ گے، اگر تم نے ترجمہ پڑھ لیا تو تم بھابھی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، اگر تم نے پڑھا ہے تم بھابھی نہیں ہو تو میں کیسے ہو جاؤں گا۔ وہ کہا نہیں نہیں، تیری سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اس نے جا کر گھر بتلایا، اب جب گھر جا کر بتلایا تو ابا جی اس کے آگے آ کر مولوی صاحب کو کہنے لگے مولوی صاحب بچے کا شوق ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا، تو آپ پڑھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں نے تو اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم نے تمہیں رکھا کس لیے یہاں پر امام بنا کر؟ جی نماز پڑھانی، بچوں کو قرآن پڑھانا، ترجمہ پڑھانا، اس لیے تو ہم نے تمہیں رکھا ہے۔ اور تمہارا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں بزرگوں، بات سیدھی سیدھی ہے، اگر اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو یہ وہابی ہو جائے گا۔ اب اس نے بھی کوئی بیٹے والی بات کی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ قرآن کا ترجمہ تو ہر ایک بندے کا مسلمان کا حق ہے کہ اس کو پڑھے اور دیکھے کہ اس کا رب اس کو کیا کہتا ہے۔ کہنا برحال میں نے آپ کو بتلا دیا، پڑھنا تو پڑھے لیکن یہ بات رکھے وہابی ہو جانا۔ اس نے ترجمہ شروع ہو گیا، پڑھتے رہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ آیات آتی ہیں جس کا یہ ترجمہ تروڑ اور مروڑ کا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی آیت آئی، لیکن یار لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں بابا بھی جانتا ہے، قبر کے نیچے منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا بھی جانتا ہے، ہمارا فلانا بابا فلانا بابا فلانا بابا وہ
جانتا ہے. اب اس طالب علم نے جب پڑھا کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس نے مولوی سے سنا تھا کہ ہمارے بابا جی بھی جانتے ہیں، تو دل میں پیدا ہوئی بات کہ مولوی سچا یا رب کا قرآن سچا. اب دل میں بات کھٹکی کہ مولوی سچا یا رب کا قرآن سچا. مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ مولوی کیا جواب دے اس کا جی. اب اس نے کروڑا مروڑا ادھر کی ادھر کی ادھر کی جی. اب بچہ سمجھ گیا کہ مولوی مجھے جو ہے جی 2 نمبر کام کی طرف لا رہا ہے. بہرحال چلے آگے اور کئی مسائل اس کے اندر جو ہے وہ آئے، جس کا جو ہے وہ ٹاکرا ہو گیا ان تقریروں کا جو مولوی صاحب سٹیج پر بیٹھ کر کرتے تھے اور رب کے قرآن میں جو چیز تھی اس کا ٹاکرا ہو گیا. اب جب وہ سوال پہ سوال کرنے لگا مولوی صاحب سے، اس نے کہا چپ ہو جا، میں نے نہیں کہا تھا تو وہابی ہو جائے گا، بس یہی تک رہا ہے. یہ جو تھوڑا بہت پڑھا نا یہی تک رہا ہے، آگے جتنا آگے چلتا جائے گا وہابی بنتا جائے گا، میں نہیں پڑھاتا تجھے. یہ وہ بات ہے، چھوڑا وہاں سے. لیکن وہ جو دل کے اندر، جب رب دل کے اندر چیز بٹھا دیتا نا، اس کو نکالنے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. اب جو ہے اس نے کہا نہیں پڑھنا تو ہے، یہ نہیں پڑھاتا تو کسی اور سے پڑھنا ضرور ہے. اب وہ ایک اور مسجد ہی قریب وہاں پر چلا گیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بچے اور بھی پڑھ رہے تھے. قرآن اٹھایا، وہ کہنے لگا جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا آؤ بیٹھو، ہم کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ پڑھانے کے لیے تو بیٹھے ہیں، ہم نہیں پڑھائیں گے تو اور کون پڑھائے گا، بیٹھو. اب ترجمہ شروع ہو گیا، پڑھتے رہے، سوال بھی ہوتے جواب بھی ملتے، سوال بھی ہوتے جواب بھی ملتے. وہ کہتا جب 23 پارے تک میں پہنچا تو میں نے اس استاد کو کہا کہ میں وہابی بننا چاہتا ہوں. میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ہمارے جس مسجد میں نے شروع کیا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو وہابی ہو جاؤ گے. میں نے سمجھ لیا ہے کہ رب مجھ سے کیا کہتا ہے، اگر جو رب مجھ سے کہتا ہے اس پر میں عمل کر کے اگر میرا نام لوگ وہابی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے وہابی بننا کیا ہے، منظور ہے جی. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ رب کا قرآن پڑھیں گے پتا چلے گا کہ رب آپ سے کیا چاہتا ہے. یہ رب کی کلام ہے، رب بندے سے بات کرتا ہے اس قرآن میں. تو اس لیے محترم دوستو قرآن پڑھا کریں. قرآن جہاں نماز میں پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے وہی عمل کے لیے بھی نازل ہوا ہے. صرف یہ ہی نہیں کہ 10-12 سورتیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے روزانہ انہی کو پڑھتے رہے. قرآن میں رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں ساری زندگی پتہ ہی نہ چلے. اس سے بڑا افسوس کیا ہے. اور میں اس چیز پر بھی افسوس کرتا ہوں کہ کوئی کسی کو لیٹر لکھتا ہے، جب لیٹر اس کے پاس پہنچتا ہے، کسی کی ماں کسی کا باپ بیٹے کو لکھتا ہے اور بیٹا کہیں اپنی ماں کو، باپ کو، بیوی کو لیٹر لکھتا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو لیٹر لکھتی ہے، تو کیا اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں؟ ارے اس کو پڑھتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص یہاں موجود ہے جو تقریباً کوئی 15 اور 20 سال کا عرصہ یہاں پر گزار چکا ہے، جب موبائل اتنے عام نہیں تھے، جب سارا رابطہ لیٹروں کے ذریعے ہوتا تھا، وہ لیٹر آتا تھا اس کو 1 مہینہ پہلے انتظار رہتا تھا کہ لیٹر کب آئے گا تاکہ اس کو میں پڑھوں. اب لیٹر آ جاتا، اس کو کھولتا، شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھ لیتا، بند کر دیتا، اگلے دن پھر اسی کو پڑھتا، تیسرے دن پھر، چوتھے دن پھر اس کو پڑھتا، جب تک دوسرا لیٹر نہ آتا اسی کو پڑھتا رہتا. اور جتنی مرتبہ اس کو پڑھتا تھا اتنی مرتبہ اس کو خوشی محسوس ہوتی تھی. اور دنیا کا لیٹر بار بار پڑھے اور رب کا لیٹر کبھی نہ پڑھے. اس سے بڑا افسوس کیا ہے؟ کیا اس سے بڑا افسوس بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے رب کے کلام اور رب کے فرمان کا ہمارے نزدیک مقام کہ ہم اس کو خریدیں اور خریدنے کے بعد گھر میں کسی اونچی جگہ پر سجا کر رکھ دیں کہ یہاں پر تو پڑا رہا، تیری جگہ یہ ہے، روزانہ ہم تیرے نیچے سے گزریں گے برکت لیں گے، روزانہ تیری طرف دیکھ کر برکت لیں گے، اور کبھی کبھار تجھے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے برکت لے لیں گے. برکت ایسے نہیں آتی، برکت پڑھنے کے بعد عمل کرنے سے آتی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال کیا کریں. اسی طرح یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اس عرشوں والے رب نے خود اٹھایا ہے، جس کا ذمہ
اس عرشوں والے رب نے خود اٹھایا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کو تبدیل کر جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، دنیا کی تمام کتابیں بدلنے والی، تمام کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی، نہ تو آج تورات اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ ہی انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ ہی داؤد، نہ ہی جو ہے وہ زبور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، 1400 سال پہلے جس طرح یہ قرآن نازل ہوا آج بھی اسی طرح موجود ہے، قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی کتاب، رب کی باقی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ان لوگوں نے تحریف کر دی، باقی علوم کی کیا بات ہے، باقی علوم کی کیا بات ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ قرآن جیسے اس کے بہت سارے اور فضائل ہیں، اسی طرح یہ رب کا قرآن ایسا ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارش کرے گا۔ یہ جو قرآن ہے جب آپ اس کے ساتھ تعلق لگاؤ گے، ارے دوستی کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے لوگ؟ دوست کس لیے بناتے ہیں؟ مشکل میں دوستیاں اسی لیے ہوتی ہیں نا جی، مشکل میں کام آئے۔ تو اگر کوئی قرآن سے دوستی لگاتا ہے تو قرآن اس کو ایسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن سے دوستی لگا لیتا ہے تو قرآن اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے میں نے سنا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اپنے اصحاب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز یہ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اللہ جی، ارے قرآن کی سفارش جی، کہ اللہ یہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، نمازوں میں کھڑے ہو کر مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو نیند آتی تھی، نیند کو قربان کر دیتا تھا، لیکن قرآن پڑھتا تھا، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش ہی نہیں بلکہ یہ جھگڑا بھی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ ابن حبان کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ نہیں کہ سفارش رد کر دی جائے، سفارش قبول کی جائے گی۔ پڑھنے والوں کے حق میں یہ جھگڑا کرے گا، پڑھنے والوں کے حق میں یہ جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا، اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر بنایا، یہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کو یہ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کا ساتھ، قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ لوگ شعر و شاعری کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کوئی لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا وہ میں آگے چل کر آپ دوستوں کے سامنے جو ہے رکھتا ہوں۔ جس طرح یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ قرآن مجید کافروں کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ رحمت اور مغفرت ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہے ہی، لیکن ایک کافر کے لیے، ایک کافر کے لیے، اس کے لیے بھی رحمت بھی ہے اور اس میں مغفرت بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اہل شرک والوں میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے قتل بھی کیے تھے، جنہوں نے زنا بھی کیے تھے، اور قتل بھی کئی قتل، اور زنا بھی کئی قتل، اور وہ آئے کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ہم نے تو بہت ہی قتل بھی کیے ہیں اور زنا بھی کیے ہیں، تو کیا ہماری بھی کوئی بخشش کا سامان ہے؟ ہماری بھی بخشش کا کوئی سامان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل فرمائی، سورہ فرقان، اس کی آیات رب کائنات فرماتے والذین یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ
इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। रब्बे कायनात फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या फरमाया? वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाह, ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। और आज लोग क्या करते हैं? अल्लाह के साथ औरों को पुकारते हैं, अल्लाह के साथ औरों को पुकारते हैं मुसीबतों में, परेशानियों में। और अब बेकायनात फरमाते हैं, ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, वला यक़्तुलून नफ्स, और किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते, इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ, किसी भी नफ्स को कत्ल नहीं करते मगर अल्लाती हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह ने उन पर हराम कर दिया। किसी का कत्लेआम नहीं करते, जिन लोगों का कत्ल करना क्या था? हराम था। किसी को कत्ल करना क्या है? हराम है। इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ। हक क्या है? अगर किसी ने जिना किया, शादीशुदा, तो उसके बदले में उसको क्या किया जाएगा? और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसको उसके बदले में क्या कर दिया जाएगा? जानबूझकर किसी को कत्ल नहीं करते, इसलिए कि किसी इंसान का कत्ल करना ऐसे है कि जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर देना, और किसी शख्स की जान बचाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत की। और फरमाया वला यज़नू, और ज़िना नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अगर कोई ये काम करे तो उसने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये फरमाया, और फिर अगर कोई ये काम करेगा तो उसके बारे में युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, तो उसको क्या किया जाएगा? अज़ाब के अंदर, उसको अज़ाब के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या फरमाया? वयख़लुदु फ़ीहि मुहाना, उसके अंदर वो उस जिल्लत और रुसवाई के अंदर वो हमेशा हमेशा पड़े रहेगा, हमेशा हमेशा उस रुसवाई में, उस जिल्लत के अंदर वो हमेशा हमेशा जो है वो क्या करेगा? रहेगा। मगर आगे वो चीज शुरू हो रही जिसके बारे में वो लोग सवाल कर रहे थे, इल्ला मन ताबा, लेकिन जो शख्स तौबा कर ले, जो शख्स तौबा कर ले, व आमना, और ईमान ले आए, व अमिला अमलन सालिहा, और फिर ईमान लाने के बाद बैठना रहे बल्कि अमले सालिहा करना शुरू कर दे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यही लोग ऐसे हैं जिनकी बुराइयों को भी रब नेकियों के साथ तब्दील कर देता है। जी, जो क्या करे? तौबा कर ले, तौबा कर ले, पिछले गुनाहों से तौबा कर ले, ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद फिर बैठ नहीं गया, ठीक है जी मैं तो मुसलमान हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद अमले सालिहा भी करने शुरू कर दिए। नमाजें पढ़ रहा है, रब ने माल दिया तो ज़कात भी दे रहा है, रब ने माल दिया है तो हज और उम्रा भी कर रहा है, और अगर जो है वो रब ने पैसे दिए तो कुर्बानी भी कर रहा है, रमजान आता है तो रोजे भी रख रहा है, अमले सालिहा कर रहा है। तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानु क्या करते हैं? जो इसने बुराइयां की थी, अल्लाह बुराइयों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। क्यों? इसलिए कि वकाना अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाहु अकबर, रब्बे का, इसलिए तो अल्लाह ताला जल्ला शानु बड़ा बख्शनहार और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और एक और मकाम पर ऐसे ही लोग जो बेचारे अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, ज्यादतियां कर बैठते हैं, अल्लाह ताला जल्ला शानु ने जिन कामों से रोका है, नादानी के अंदर या जानबूझकर उनको कर बैठते हैं, लेकिन फिर दिल के अंदर खौफ पैदा होता है कि एक दिन मैंने उस रब के सामने खड़ा होना है, एक दिन मैंने उस रब के सामने खड़ा होना है, उसने मुझसे सवाल करना है, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। तो रब्बे कायनात फरमाते, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ लोगों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ओ लोगों जिन्होंने जिंदगियों के अंदर जिना किए, जिन्होंने जिंदगियों के अंदर बुराइयां की थी, चोरी डाके किए थे, उनको चाहिए कि रब के अज़ाब से या रब की रहमत से मायूस ना हो।
رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا جی، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندو قل یا عبادی، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر، یہ ظلم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کا حکم کیا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رب کائنات نے مال دیا ہے جاؤ حج عمرہ کرو، حج عمرے کے لیے نہیں جاتا جی۔ ایک آدمی دوست مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا اپنے رشتہ داروں کی بات بتلا رہا ہے کہ کافی عمر ان کی ہو چکی ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا جی حج کے لیے آ جاؤ، اللہ نے مال دیا ہے، عمرے کے لیے آ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں ابھی عمر نہیں ہے، ابھی عمر نہیں ہے۔ تو عمر کبھی شروع ہوگی اس کی جی؟ جب جو ہے وہ جھک جائے گا، ڈنڈا ہاتھ میں آ جائے گا، پھر عمر شروع ہوگی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا، داڑھی رکھ لو جی، ابھی پھول سا تو بچہ ہے، ابھی دیکھا ہی اس نے کیا، کچھ نہیں دیکھا اس نے، پوری دنیا گھوم پھری ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا جی۔ فلموں کی سٹوریاں سن لو، ایسی بیان کرے گا کہ ایسے لگے گا یہی اس کا جو ہے ڈائریکٹر ہے جی۔ اور جو ہے اس سے اور سیاسی گفتگو سن لو، سارا کچھ اس کو آتا ہے جی، سارا کچھ اس کو پتا ہے کہ نماز کے لیے بھیجو، ارے مولوی صاحب ساری رات تو جاگتا رہا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا تھا ساری رات جاگو، ساری رات تو جاگتا رہا ہے، ابھی جو ہے وہ 2 بجے تو سویا ہے، ابھی اٹھے گا تو نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ایک دن اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر توبۃ نصوحا کر کے اس کے سامنے آ جاؤ، پکی توبہ کر لو۔ جب تم پکی توبہ کر لو گے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک آدمی نے جو ہے وہ سنچری ماری تھی قتل کرنے کی جی، پہلے 98 قتل کیے، توبہ کے لیے نکلا جی، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا نہیں 98 قتل کیا، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے کہا چلو ایک اور صحیح، اس کو بھی رگڑ دیا، آگے چلا، پھر پوچھا، انہوں نے کہا تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے بندے 99 قتل 99، اس نے کہا سنچری مارو جی، اس نے ایک اور رگڑ دیا جی۔ لیکن اس کے دل میں توبہ، اس کے دل میں رب کا خوف تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا۔ اس کے دل میں یہ ڈر تھا، اور یہی ڈر اس کی رہائی اور اس کی معافی کا سبب بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص ڈرتا ہے، جو شخص اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، یقین کرے کہ توبہ اس کے در پر کھڑی ہے، اور جو ڈرتا نہیں ہے، جو ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے جی۔ ایک اشارہ کاٹنے پر جس کو گراما نہ آئے وہ دوسرا بھی کاٹتا ہے، اس کو پتا پیچھے تو پکڑا نہیں، پولیس بھی کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا بھی تھا، وہ تو میرے پیچھے ہوٹر والی گاڑی لگی نہیں، اب یہ کیا کریں گے، انہوں نے نہیں پکڑنا، اب اس سے آگے پھر اس سے آگے لیکن اگر پہلے ہی اشارے پہ پکڑا جائے تو دوسرا کاٹے گا۔ وہ بڑی معروف بات ہے کہ جو سانپ سے زندگی میں ڈس جائے نا وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے ڈس جائے نا، وہ جو رسی ٹیڑھی میڑھی پڑی ہوگی نا اس سے بھی ڈرے گا، شاید یہ سانپ ہی پڑا ہو، اس لیے کہ وہاں سے اس کو پہلی مرتبہ ایک تجربہ ہو چکا ہے جی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اس چیز کو بھی جو ہے مد نظر رکھا کریں کہ دل کے اندر رب کا خوف ضرور ہو، دل کے اندر رب کا خوف ضرور ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جس کے دل کے اندر یہ رب کا خوف ہے کہ رب کے پاس میں نے حاضر ہونا ہے جی، اس نے مجھ سے زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ پھر برائی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ عروج ملتا ہے، اور جو اس کو پڑھتے نہیں وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے،
اور بعض لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور اس وقت ذلت اور رسوائی کی اور جہاں وجہ ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. مردم شماری کر کے دیکھ لیں، لوگ مردم شماری کرتے ہیں نا، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں. آپ بھی مردم شماری کریں، کنڈا کھڑکائیں، پوچھیں کہ آج قرآن آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کن کن لوگ، کتنے لوگ ہیں، اور کن جو بالغ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کن کن لوگوں نے کتنا کتنا قرآن پڑھا ہے. اپنے محلے کی بات دور کی، آپ کی گلی کی بات دور کی، شہر اور محلے ضلع کی بات بڑی دور کی، ملک کی بات بڑی دور کی، آپ اپنے گھر سے کام شروع کر کے دیکھیں. ٹیلی فون کریں پیچھے کہ آج جمعے کا دن تھا، آج ہمارے گھر میں اتنے فرد تھے، کس نے کتنا قرآن پڑھا ہے جی، اور کتنا عمل کیا ہے، آج ہی پتہ چل جائے گا. اور جب آپ اپنے گھر کی طرف دیکھیں گے، اس کی خبر سنیں گے، تو پھر باقی بھی دیکھ لیجئے گا کہ باقی گھروں کا کیا حال ہے. مگر الا ماشاء اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے جی. تو اسی لیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ رب کے ساتھ تجارت ہے. رب کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے. قرآن مجید کی تلاوت رب کے ساتھ تجارت ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جو کرتا ہے نا یہ تجارت، اس کو اس تجارت کرنے کے بعد 5 چیزیں ملتی ہیں. لوگ تجارت کرتے ہیں نا جی، تجارت سمجھتے ہیں تجارت کسے کہتے ہیں، خرید و فروخت، یہ چیز لی بیچی، وہ چیز لی بیچی. تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یہ ایک تجارت ہے رب کے ساتھ، تو اس کو 5 چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. نمبر 1، اس تجارت میں پوری زندگی کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا. یہ ایسی تجارت ہے کہ کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا، اور پڑھنے کے بعد جو رب نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق پورا اجر بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وعدہ اتنا کیا تھا اجر اس کو کم ملا ہے. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اس کا اجر اور ثواب بڑھاتا ہی رہے گا، اجر و ثواب بڑھاتا ہی رہے گا. اور یہ بھی ملے گا چوتھی چیز کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو تلاوت اور عمل کرتا ہے یہ رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے باقی اعمال کی بھی قدر و قیمت کرے گا. اس کے باقی اعمال کی بھی قدر بڑھ جائے گی، اس کے باقی اعمال بھی عند اللہ جو ہے قبولیت کے نزدیک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور رحیم. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خفیہ علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ ہی نہیں، جس میں خسارہ ہی نہیں. رب کائنات ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ ہی فرمائے گا. بے شک وہ بڑا ہی بخشنہار اور قدر کرنے والا، جو اعمال کرتے ہو اس کی قدر کرنے والا ہے. اور یہ جو قرآن ہے اس کی جو تلاوت ہے، لوگ کہتا ہے دل خراب ہے، بیمار ہوں، مریض ہوں جی، دل کا اس کو مرض لگا ہوا ہے جی، پریشان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سکون نہیں ہے. کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے، کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے، کوئی لمبے لمبے کیپسول استعمال کرتا ہے، کوئی پڑیا دیسی دوائی استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی پریشانیوں کا حل بھی رکھا ہے. ایسی بات نہیں کہ پریشانی کا حل نہیں. رب کائنات فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ اطمینان قلب تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اطمینان قلب، دل کا جو سکون ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اور سارے کا سارا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے، سورت فاتحہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو پڑھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اور یہ جو قرآن ہے، اللہ اکبر، یہ جو قرآن ہے یہ دلوں کو سرور پہنچانے والا، آنکھوں کو نور بخشنے والا ہے. مصائب و آلام، رنج و غم کے اندر اور بیماری
بیماریوں کی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، بیماریوں کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی آدمی کو دکھ اور غم پہنچے، اور وہ بندہ جس کو دکھ اور غم پہنچا ہے وہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شان اس کے غم، اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں، اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک۔ یہ ہے وہ لفظ جی جو چیز تو نے کتاب میں نازل کی، او علمت احدا من خلقک او استنصرت به فی علمک فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع۔ یہ بھی وہ بات ہے جی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ عز وجل ہمہ وحزنہ ابدلہ مکان حزنہ فرحا۔ یہ ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا، میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جی، اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا، جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا کہ قرآن میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور میرے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جب کوئی بندہ یہ دعا مانگے تو اللہ جل شانہ اس کے دکھ کو، تکلیف کو، اس کی مصیبت کو، اس کے الم کو دور کر دیتا ہے جی۔ اور وہ کیا چیز ہے بتلائی؟ اس قرآن کو میرے لیے کیا بنا دے؟ نور بنا دے جی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا دے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اسی کے لیے کہ جو قرآن کو جب سجا کر۔ آج کل ہمارے ہاں قرآن کو طویز دھاگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طویز دھاگے کی اللہ کی قسم کتاب نہیں ہے، یہ پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو فال نامہ بھی بنا لیا۔ فال نامہ سمجھتے ہیں جی؟ یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ روڑوں کے اوپر، طوطے رکھ کر، کبوتر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ہاتھ چیک کراؤ، وہ ایک کتاب رکھی ہوتی، کھولتے ہیں پھر بتاتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن رکھا ہوتا اپنے پاس، اس کے پاس جاؤ جی میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ قرآن کو کھولیں گے اور کہیں گے اس کا نام یہ رکھ جی۔ کوئی ہوگا جی مولوی صاحب میں کاروبار شروع کرنے لگا، اس کے بارے میں وہ قرآن کھولتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں یہ فال نامہ ہے۔ یہ قرآن فال نامہ نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو حفظ کر لیں؟ فرمایا ہاں حفظ کرو، اس کو پڑھو، اس کو حفظ بھی کرو اور پڑھو بھی۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے ایسی بات نہیں، اس کے ہر حرف کے بدلے میں نیکی جو ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ کہتا الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی؟ یہ نہیں کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں، نہیں، بلکہ الف لام میم تینوں کو پڑھ گیا تو 30 نیکیاں، اور جو سورہ فاتحہ پڑھے، جو سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی نماز میں پڑھے، کتنی نیکیاں ہوں گی اس کی، کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا جی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اس چیز پر یہ عمل ہو کہ قرآن کو جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جی قرآن پڑھا کرو، مجھ صاحب آتا نہیں،
پڑھ نہیں سکتے تو جو کہے نا میں نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے ڈبل اجر ہے. پتہ ہے آپ کو ایک آدمی فر پڑھ رہا اور ایک شخص اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ نے ڈبل اجر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو قرآن کو فر پڑھنے والا مہارت کے ساتھ یہ پڑھنے والا ہے وہ عزت دار فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا. اور وہ شخص جو تلاوت میں اٹکتا ہے کبھی یہاں پر پھنس گیا کبھی وہاں پر پھنس گیا اب سوچ رہا کیسے پڑھوں لیکن اٹک کر جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اس کے لیے ڈبل اجر ہے. پہلا اجر کس چیز کا؟ پڑھنے کا اور دوسرا پھنسنے کا اٹکنے کا مشقت کا. جی تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے قرآن نہیں آتا تو چلو چھوڑ دیتے. نہیں اس کو پڑھے چاہے اٹک کر ہی پڑھے اس لیے کہ اس کے لیے کتنا ہے؟ ڈبل اجر ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں کھڑے تھے. بازار میں کھڑے تھے. کتنا ٹائم باقی ہے؟ ٹائم ہو گیا. چلیں یہی حدیث کے ایک مرتبہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے بازار میں اور لوگ ادھر ادھر جس طرح مارکیٹ میں ہوتے ہیں کھڑے تھے تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں ادھر آؤ. لوگ آ گئے. ارے ادھر کیا کر رہے ہو؟ اور جاؤ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. وراثت سمجھتے نا؟ جب بھی وراثت کا بات ذہن میں آتی ہے نام اس کا ذہن میں آتا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے. اس سے مال مراد ہے کوٹھی بنگلہ ہے زمینیں ہیں جائیداد یہ چیز ہے. جب سنا انہوں نے کہ ادھر مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے لوگ گئے مسجد میں. اب وہاں پر جب گئے جانے کے بعد انہوں نے چیک کیا تو کچھ لوگ یہاں واپس آ گئے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی کھڑے تھے. اب واپس آ گئے. لوگوں واپس کیوں آ گئے ہو؟ کہتے ادھر تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا. ہم گئے ہیں وہاں پر کوئی چیز بھی تقسیم نہیں ہو رہی. ان کا کوئی لوگ نہیں تھے وہاں پر. ان کا لوگ تو تھے تو کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا کہا کوئی تو نماز میں تھا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کوئی ذکر کر رہا تھا اور کچھ لوگ بیٹھے دینی مسائل ایک دوسرے کو سمجھا اور بتلا رہے تھے. فرمایا یہی تو میراث ہے نبیوں کی قرآن کی تلاوت. یہی تو میراث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا. یہی ہے وراثت. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی مجالس میں بیٹھنا اللہ کے گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر رب کی یاد کرنا یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہ ہے میراث. جی کون چاہتا ہے اس میراث کو لینا؟ جی سارے چاہتے ہیں. جی انشاءاللہ نماز قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار دینی مسائل کا سیکھنا یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ میراث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا؟ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے. حالانکہ یہ روح کی غذا نہیں ہے روح کو تباہ کرنے والی ہے. روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. جی روح کی وہ غذا ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بندہ آتا ہے رب کائنات کی قسم ہے اس کو سکون ملتا ہے. اس کو سکون ملتا ہے. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف بلاؤ تاکہ ہمیں سکون محسوس ہو. نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نماز سے ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی لیے تو کسی نے جو ہے وہ کہا ہے قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے ہی نہیں. قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں. ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں. زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً. سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے ہی نہیں. جھٹ آتا نا زلزلہ فوری اٹھ کر جاؤ بیٹھ جاتا ہے. اٹھو کلمہ سارے کلمہ شروع کر دیتے لا الہ الا اللہ لا الہ. اس لیے کہ موت نظر آ رہی ہے.
لیکن ادھر آزان منادی دینے والا آزان دیتا تو پھر ادھر سے کروٹ ادھر اور ادھر سے کروٹ ادھر، کمبل اوپر لیتے ہیں کہ جو دو لفظ اور نہ ہی کان سنے تو اچھا ہے جی۔ اللہ اکبر جی۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آزان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے ہی نہیں۔ کانوں میں آزان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے ہی نہیں۔ سورج سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان لگتے ہی جی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، ذکر و اذکار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مسلمان بندہ بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اگر نام رکھنے سے کام چلے نا تو پھر کئی ایسے عیسائی بھی ہیں جن کے مسلمانوں جیسے نام ہیں۔ مسلمان یوسف نام رکھتے ہیں، عیسائیوں کے بھی یوسف نام ہوتے ہیں جی۔ مسلمان عیسیٰ نام رکھتے ہیں، عیسائیوں کے بھی نام عیسیٰ ہوتے ہیں۔ تو نام سے جو ہے وہ نہیں، بلکہ اصل کیا ہے، کام سے۔ کوئی اپنا نام رکھ لے وزیر اعظم، کوئی اپنا نام رکھ لے وزیر اعظم جی، تو کیا جب روڈ پہ نکلے گا لوگ سلوٹ ماریں گے؟ یہ کہے دی میں وزیر اعظم ہوں، لوگ جوتے ماریں گے جی، کہ وزیر اعظم تو ادھر بیٹھا اسلام آباد میں ہے جی، دلی میں بیٹھا، تو یہاں پر جو ہے وہ کیا وزیر اعظم۔ تو نام سے کام نہیں، بلکہ کام سے جو ہے وہ کام بنے گا۔ تو اصل کام مسلمان کا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس پر جو ہے وہ مال ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اگر اللہ نے زیادہ راہ دیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ حج ہے، رمضان آ جائے تو روزے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہے، ماں باپ کا احترام ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ یہ ہے کام، یہ ہے عمل صالحہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کا چلتا پھرتا جو ہے وہ نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مظلوموں کی امداد فرمائے، جو کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو جو ہے وہ حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو دنیا سے مسلمان ہیں، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کی بخشش ہو چکی ہے جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والدین کی قدر کرنے کی، احترام کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کو بچوں کی ضرورت اللہ ان کو بچے عطا فرمائے، جن کو بچیوں کی ضرورت اللہ ان کو بچیاں عطا فرمائے، جن کو دونوں کی ضرورت اللہ ان کو دونوں عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں چلتا پھرتا قرآن و سنت کا ہمیں نمونہ بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول کی قدر و قیمت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحابیات کے احترام کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی ہمیں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات میرے اور آپ کے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول و منظور فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر، موت آئے تو ایمان پر، ہماری زبانوں پر جاری و ساری لا الہ الا اللہ۔